الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے انتہائی مشہور آیت کریمہ پڑھی ہے. آپ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے عموماً یہ سنتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. نہ اس کے ترجمے پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے مطلب پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. ہمیں بتانا کیا ہے، ہم نے اس آیت کو کیوں پڑھ دیا، تلاوت کیوں کر دیا؟ بتانا یہ ہے کہ آج ہم جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کو ہمیں چھوڑنا ہے، ہماری جگہ کسی اور کو لینا ہے. آج جس گھر کو ہم آباد کر رہے ہیں اس گھر کو چھوڑنا ہے، کوئی اور ہمارا گھر اپنے انڈر میں لے گا، قبضے میں لے گا، اس کا مالک ہوگا اور اس گھر کو وہ آباد کرے گا. جس محلے، جس بستی، جس خاندان اور جن لوگوں کے ساتھ ہم اور آپ رہتے ہیں سب کا ساتھ چھوٹنا ہے. اللہ رب العزت سے ایک نہ ایک دن ہماری اور آپ سب کی ملاقات ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں. انہیں اختیار دیا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ ناجائز چیزیں ہیں، یہ جائز چیزیں ہیں، یہ حرام ہیں اور یہ صحیح ہیں. اپنے اختیار سے تم یہ ثابت کرو کہ تم رب کے حکم سے جائز چیزوں کو اپناتے ہو یا رب کی بات نہ مان کر شیطان اور نفس کی پیروی کر کے تم ناجائز کا ارتکاب کرتے ہو. جب یہ خود اپنے عمل سے تم ثابت کر لو گے تو اگر اچھا تم نے کام کیا ہوگا، جائز کام کیا ہوگا، اللہ ہمیں اور آپ کو جنت دے گا. جب ہم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑا ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس پر سزا دے گا اور خدا نہ کرے کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا ہم اس دن کے بارے میں سوچیں جس دن ہمارا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ ہوگا. گھر والے رو رہے ہوں گے، سب لوگ کفے افسوس مل رہے ہوں گے کہ ارے میرا بھائی چلا گیا، میرا پڑوسی چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، میرا چچا چلا گیا، میرا فلاں چلا گیا. اس دن کو یاد کیجئے جس دن آپ کے ساتھ لوگ چلیں گے، ساتھ دیں گے، پھر منومن مٹی میں آپ کو دفن کر دیں گے، پھر ساتھ چھوڑ دیں گے. جو ہی ساتھ چھوڑیں گے ابھی اتنی دور بھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ آپ کے چلنے اور پیر کی اور قدموں کی آواز مردے کو سنائی ہی دے رہی ہوگی. اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں، آ کر کے فوراً اللہ کے حکم اور اذن اور اجازت سے مردے کو کھڑا کرتے ہیں، بیٹھاتے ہیں. تم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ، سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ سب لوگ جانتے ہیں کون سے سوالات ہوتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہیں، اور یہ بھی آپ جان رہے ہوں گے کہ آپ دنیا میں پوری زندگی ان سوالات کے جوابات رٹ لیجئے، تاہم اگر آپ کا عمل دنیا میں گڑبڑ ہوگا تو وہ جواب آپ کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا. لیکن آپ یہ بھی جان رہے ہوں گے کہ دنیا میں ایک بار بھی ان سوالات کے جوابات کو زبان پہ آپ نے نہ لایا ہوگا، لیکن آپ کا عمل ٹھیک ہوگا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے آپ نے کام کیا ہوگا، محرمات، بدعات، خرافات اور دیگر ناجائز چیزوں سے آپ نے بچ کر زندگی گزاری ہوگی، تو یکایک آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان دنیا میں آتا ہے، دنیاوی جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے، دنیاوی الجھنوں میں پڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے متعلقات ہیں، ان میں وہ ڈوب جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے. کبھی رب کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس لیے جگایا جاتا ہے. علماء کرام ہمیں جگاتے ہیں
آپ کو جگاتے ہیں, معاشرے میں بسنے والی پوری انسانیت کو جگاتے ہیں کہ بھائی اس دن کو نہ بھولو جس دن تمہارا انتقال ہوگا. موت کا فرشتہ روح تن سے جدا کر دے گا, اب تم لاش ہو جاؤ گے. ناش جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں, لاشئی ہو جاؤ گے, اس کا مطلب ہے تم کچھ بھی نہیں رہو گے. لا کے معنی نہیں, شے کے معنی چیز. جب انسان مر جاتا ہے تو لاشئی ہو جاتا ہے, یعنی اب کوئی چیز نہیں. اب وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا, 2 سے 3 دن کے بعد اس میں بدبو آنے لگتی ہے, لاش بگڑ جاتی ہے, کوئی اسے نہیں رکھے گا, وہ لاشئی ہو جاتا ہے. بھائی اس دن کی تیاری کے لیے علماء کرام جگاتے ہیں کہ غفلت کی زندگی چھوڑو, یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے اس میں چلو. آخرت میں جب فرشتے آئیں گے, سوالات ہوں گے, ان جوابات کی تیاری کرو. اللہ کی نافرمانیاں چھوڑو, حرام چیزوں کا ارتکاب ترک کرو. اسی لیے خانقاہیں لگتی ہیں, اسی لیے مدرسوں میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, اسی لیے تبلیغ کا کام ہوتا ہے, اجتماعات ہوتے ہیں, اور دیگر دنیا میں جتنے نیک کام اور نیک کے راستے ہیں سب اسی مقصد کے لیے ہیں کہ بھولا ہوا انسان اپنا سبق یاد کر لے, وہ آ جائے اس لائن پہ جس لائن پہ چلنے کا حکم رب نے دیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لائن پہ چلانے کی انتھک محنت کی ہے, یہاں تک کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا, رب کو یہ کہنا پڑا. لگتا یوں ہے کہ آپ ان کے چکر میں اپنی جان ہی گوا دیں گے. لعلک باخع نفسک, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی گوا دیں گے ان کے چکر میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشفق اور قریبی چچا, جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا, جن کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض جو ہے مظالم لوگ ڈھانا چاہتے تھے, ڈھا نہ سکے, وہ کون ہے؟ خواجہ ابو طالب ہیں. ان کا انتقال ہو رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح کان ہی میں یہ کلمہ پڑھ لیں, ایسا نہ ہو کہ کفر اور شرک پر ان کا انتقال ہو جائے. مگر اللہ کی طرف سے ندا آئی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں, یوں لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کیا کہ آپ ہدایت دے دیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. کوشش آپ نے کی ہے, آپ نے محنت کی ہے, آپ کا فریضہ ختم ہو گیا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ نیک اعمال کی اللہ توفیق دے رہا ہے, اسے قبول بھی کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اترانے کی وجہ سے, ہمارے گھمنڈ کی وجہ سے, ہمارے اعمال پر بہت زیادہ جو ہے ضرورت سے زیادہ خوش ہو جانے کی وجہ سے, لوگوں میں خوب بیان کرنے کی وجہ سے کہ میں یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کر لیتا ہوں, الحمدللہ صف اول میں نماز پڑھتا ہوں, کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی, کہیں اللہ کو یہ ادا ناپسند نہ ہو جائے اور سارا کیا ہوا عمل اکارت اور غارت نہ ہو جائے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, آج ہم اور آپ مسجد بناتے ہیں مگر مسجد کو آباد نہیں کر پاتے. مسجد سجدہ کی جگہ ہے, موضع السجود, اور مقام السجود کو مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ نماز کا انتہائی اہم رکن سجدہ ہے. اس لیے مسجد کو مسجد کہہ دیا گیا, چونکہ یہاں پہ سجدہ بھی کیا جاتا ہے, رکوع بھی کیا جاتا ہے, قیام بھی کیا جاتا ہے. تو انتہائی اہم جز سجدہ ہے, تو اس پورے ایریے کا نام مسجد رکھ دیا گیا. سجدے کی جگہ, ایک انسان سجدے کی جگہ بناتا ہے مگر سجدہ کرنے کے لیے صرف جمعے کو آتا ہے. بتائیے اس سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ دیکھ لیجئے, آپ سجدہ کرنے کے لیے جمعے کے دن آتے ہیں, باقی دن نہیں آتے. اصل مقصود مسجد کا مسجد تعمیر کرنا ہے یا کچھ اور ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. مسجد کی تعمیر کی 2 قسمیں ہیں, ایک تعمیر معنویہ اور ایک تعمیر حسیہ. حسی تعمیر کا مطلب یہ ہے ایسی تعمیر جو آنکھوں سے آپ کو دکھے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس کیے ہیں جن کے ذریعے ہم محسوس کر لیتے ہیں, ان حواس میں سے کسی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے. جیسے یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہیں, تو ہمیں آنکھ سے دکھ رہی کہ ہاں یہ مسجد ہے, یہ تعمیر ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے تعمیر جس کو حسی تعمیر کہا جاتا ہے, اور ایک ہے معنوی تعمیر. معنوی تعمیر کیا ہے؟ مسجد کی معنوی تعمیر یہ ہے کہ ہم نیک اعمال سے مسجد کو آباد رکھیں, ان نیک اعمال میں
سب سے زیادہ اہم آپ حضرات جانتے ہیں وہ نماز ہے. نماز سے مسجد کو ہم آباد کریں تب تو یہ مانوی تعمیر ہے. اور اگر مسجد بنا دی نماز سے، اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، دینی تعلیم سے اور تبلیغ سے اور لوگوں تک بات خیر کی پہنچانے سے ہم نے اس مسجد کو آباد نہیں کیا تو حقیقت میں ہم نے ایک تعمیر کی، دوسری تعمیر جو جس مقصد سے اصلی اور پہلی تعمیر ہوئی تھی اس کو ہم نے ترک کر دیا. خدا تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو جو باتیں کہی گئی اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے.